الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کی لالچ میں، جنت کی طمع میں، اس امید سے کہ میں یہ عمل کروں گا اس کے بعد مجھے جنت ملے گی، یا پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر، آخرت کے عذاب سے ڈر کر، قبر کے عذاب سے ڈر کر انسان اللہ کی عبادت کرے، کہتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعی یہ بات درست ہے یا قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، رسول مکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر دیتا ہو اور جو جہنم سے تمہیں دور کر دیتا ہو، الا وقد بین لکم، یقیناً وہ تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ نے ان اعمال کی طرف نشاندہی کر دی جو انسان کو جنت میں لے کر جا سکتے ہیں، یا پھر وہ اعمال جو انسان کو جہنم میں لے کر جا سکتے ہیں، ان سب کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ کے پاس ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ نے اس کو نماز، روزے وغیرہ دیگر احکامات بیان کیے، اور اس کے بعد اس نے جب سوال کیا تو یہ بات بھی ساتھ میں کہی تھی کہ اخبرنی بفصل، مجھے ایسی بات آپ نے بتلانی، بس وہ میرے لیے وہی کافی ہو، اس کے علاوہ مجھے مزید باتوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے وہ باتیں بتلا دیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں کمی کروں گا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جو بندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اس نے سوال کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، نبی علیہ الصلاۃ کہتے تم تو لالچ کے اندر عبادت کرو گے، یعنی تمہیں اگر جنت ملے گی تو تم عبادت کرو گے، اگر تم جہنم سے بچائے جاؤ گے تو عبادت کرو گے۔ آپ رد کر دیتے، آپ کہتے تھے کہ نہیں، بس تم عبادت کرتے چلے جاؤ، رب کو راضی کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العالمین جب راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تمہیں خود جنت مل جائے گی، تمہیں امید نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو۔ لیکن نہیں، آپ علیہ الصلاۃ نے بیان کیا ہے۔ پھر دیگر احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ نے صحابہ کرام کو بیان کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے وضاحت کر دی کہ کون سے عمل ہیں جو جنت میں لے کر جا سکتے ہیں، کون سے عمل ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ نظریہ، یہ کہنا، اور پھر یہاں تک کہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بعض صوفیہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ایسی جنت کا کیا ہونا کہ جس پر اللہ رب العالمین راضی نہ ہو، نعوذ باللہ، یعنی الٹ ہی بات ہے کہ رب العالمین کی رضا نہیں، خوشی نہیں، اور انسان کو اللہ جنت میں داخل کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر خوش نہ ہو اور اس کو جنت میں ڈال دیں، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو وہ کہتے ہیں پھر اس کے اندر رضامندی کے اندر ہمیں اگر جہنم بھی ملتی ہے وہ بھی قبول ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر اسی طرح جو عبدالستار ایدھی تھے، جب ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے اتنی خدمت خلق کا کام کیا، اتنا تم نے کام کیا ہے لوگوں کی فلاح کا، بہبود کا، اتنی تم نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کر دی، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب بڑا سننے والا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جہنم سے بچاؤ چاہیے، اس نے یہ جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی یہ ایسا نظریہ، عقیدہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا گیا کہ اس نے کہا مجھے جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہیں، بس مجھے وہاں پر بھی لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین مامور کر دیں، یہی چاہیے۔ یعنی انسان کس لیے عمل کرتا ہے؟ وہ جو پیچھے آپ کے سامنے میں نے عبداللہ بن جدعان کا واقعہ بیان کیا تھا، جو سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا جنت میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے کیا فرمایا کہ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی جس بندے نے اتنی نیکیاں بھی کر لی ہوں،
اگر وہ اللہ رب العالمین کی معافی نہیں طلب کر رہا، وہ بندہ جنت کا سوال اللہ رب العالمین سے نہیں کر رہا، جہنم سے پناہ نہیں مانگ رہا، تو ایسی عبادت کا فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ واقعات ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ ہمیں اس کیفیت میں پکارتے ہیں کہ ان کو شوق بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے۔ مومن کی جو حالت ہے وہ صرف لالچ والی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ خوف والی ہوتی ہے، بلکہ مومن ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ رات کو ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں بستروں سے، کس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر رہے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو امید بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین سے آ کے سوال کروں گا، رب العالمین سے مانگوں گا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اللہ میری حاجت ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو بندوں پر خوش ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جو رات کو اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم بستروں کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رات کو عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو اس بندے کو کہ اس کو کس چیز نے کھڑا کیا ہے، صرف کیا ہے میرا خوف ہے اور جنت کی امید ہے، لالچ ہے، اس لیے یہ بندہ رات کو بستر چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان میں سے علیحدہ ہو کر وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ مجاہد جو جہاد کے اندر گیا، اب حالت ایسی ہو گئی جنگ کے اندر، اتنا گھمسان کا حملہ ہو گیا کہ مسلمان بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، وہ فرار راہ کی اختیار کر لی انہوں نے، یعنی اتنی سخت جنگ ہو گئی کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، لیکن اسی میں ایک وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو آگے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فرشتوں کو کہ دیکھو اس بندے نے صرف کس لیے اپنی جان کو آگے پیش کر دیا تاکہ شہادت ملے، تو اس کو وہ مقام اور رتبہ مل جائے، اس کو عزت مل جائے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو مل جائیں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جو امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جو امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ جا کر وہ رات کو تہجد قیام اللیل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی دیگر آیات اٹھا کر دیکھیے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہیں، وہ اس لیے راتوں کو سجدے بھی کر رہے ہیں، دن کو بھی سجدے کر رہے ہیں، ان کی کیفیت یہی ہے۔ تو اہل ایمان وہ اللہ رب العالمین کا خوف بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں طمع بھی ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ تو یہ لالچ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ لالچ نہیں کہلاتی۔ اگر یہ لالچ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان صحابہ کرام کو جواب نہ دیتے کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، سوال کو پہلے درست کرو پھر اس کے بعد آپ بیان کرتے کہ نہیں یہ کرو، لیکن نہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ وہ مشہور واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں عطا بن ابی رباح عظیم تابعی ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری، تو عطا بن ابی رباح کو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھو۔ انہوں نے کہا آپ اس کو جنتی کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا کہا کہ مجھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے، اس کے بدلے میں جنت ملے تو تم صبر کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی، صرف اتنی دعا کر دیں جو میرا سطر وغیرہ کھل جاتا ہے، پردہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ پردہ ظاہر نہ ہو، بس باقی بیماری مجھے اسی طرح لاحق رہے۔ اب یعنی اسی لالچ کے اوپر اس عورت نے پوری زندگی کس کو برداشت کیا؟ تکلیف کو۔ کیا لالچ ہے؟ جنت۔ اور قیامت والے دن کیا چیز ہوگی؟ جنت میں جانے کے بعد بھی جو چیز مطلوب ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، یہ حاصل انسان کو ہو گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن بھی کہتا ہے نا یہ خوشنودی جو ہے یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم تحفہ ہوگا اہل جنت کے لیے۔ تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے
کہ صرف آپ عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں جی آپ کو لالچ امید ہے، ہم دیکھیں لالچ کے بغیر عبادت کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے یاد رکھیں وہ عبادت بھی نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ عبادات کے اندر اصل مطلوب ہی انسان کو یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف بھی ہو اور ساتھ میں طمع بھی ہو۔ وہ جو خوف ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین سے، وہ اس میں محبت ہوتی ہے، وہ ایسے ڈر نہیں ہوتا جس طرح ہم کسی سے ڈر کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا بچ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ رب العالمین کو جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ پہلو لازمی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی جو اب ہم نے عبادت کی کس لیے کی؟ کیا اللہ رب العالمین ابھی ہمیں سزا دے دیتا فوراً؟ نہیں، ہمارے اندر کیا ہے؟ خوف بھی ہے، ساتھ میں امید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ محبت ہے رب العالمین کے ساتھ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ محبت والا پہلو جو ہے یہ غالب ہوتا ہے۔ خوف بھی ہوتا ہے ان کو، ساتھ میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے میں گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے اندر وہ واقعہ بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، جو بنی اسرائیل کا شخص فوت ہونے سے پہلے کیا کہا تھا اس نے کہ مجھے جب فوت ہو جاؤں تو جلا دینا اور میری لاش کو مختلف حصوں کے اندر بکھیر دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس نے کیا کہا کہ تیرے سامنے اللہ کھڑے ہونے کا مجھے ڈر تھا، اس ڈر سے میں نے یہ حکم دیا تھا، وصیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس ڈر کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا کہ اس کے اندر یعنی اتنی ابھی ڈر اور خوف موجود ہے کہ میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے وعدہ کیا اس بندے سے جو رب سے ڈرتا ہے، 2 باغ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، 2 جنتیں اللہ رب العالمین نے اس کو دینی۔ تو ایمان والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوف اور امید اس کے درمیان ہوتی ہے۔ صرف امید یہ بھی غلط ہے، اور صرف خوف والی کیفیت یہ بھی غلط ہے۔ اس دونوں کے درمیان میں رہنا ہے، یعنی امید بھی بندے کو ہو، ساتھ میں ڈر اور خوف بھی ہو، لیکن خوف کے اندر جو ہے محبت کا پہلو کیا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، وہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔